تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریخی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم یونا کی کتاب پر ہیں جو پرانے عہد نامے کے انبیاء اصغر کی لکھی گئی کتابوں میں سے ایک ہے۔ ہم چوتھے باب پر پہنچ چکے ہیں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے تیسرے باب کا مطالعہ مکمل کیا، جس میں ہم نے نینوا شہر کے لوگوں کی توبہ پر غور کیا، ان کے ایمان کے متعلق جانا۔ نینوا شہر کے لوگوں کی توبہ یعنی اجتماعی توبہ پر غور کیا، جس میں اعلیٰ اور ادنا سب شامل تھے۔ آج ہم چوتھے باب پر غور کریں گے اور یونا کے حیران کن رویے پر غور کریں گے جو نینوا کے لوگوں کی توبہ کے بعد سامنے آیا۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم ڈاکٹر حلیم کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ خوش آمدید ڈاکٹر حلیم۔ شکریہ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر حلیم، میں چوتھے باب کی پہلی 5 آیات پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ لیکن یونا اس سے نہایت ناخوش اور ناراض ہوا اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ اے خداوند، جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہ کیا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اب اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے، کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ تب خداوند نے فرمایا، کیا تو ایسا ناراض ہے؟ اور یونا شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا اور وہاں اپنے لیے ایک چھپر بنا کر اس کے سایہ میں بیٹھ رہا کہ دیکھے شہر کا کیا حال ہوتا ہے۔ تیسرے باب کا اختتام اجتماعی توبہ پر ہوتا ہے، جس کے سبب سے آسمان پر بڑی خوشی ہونی چاہیے۔ آسمان پر ان توبہ کرنے والے گناہ گاروں کے سبب سے خوشی تھی، لیکن زمین پر رونا جو خدا کے نبی کی طرف سے تھا، جو مرد خدا کی طرف سے تھا، جس نے ان میں منادی کی۔ لیکن یونا اس سے نہایت ناخوش اور ناراض ہوا۔ اس کی کم سے کم میں کہوں گا کہ 2 وجوہات ہیں، اور پہلی وجہ ان لوگوں کے لیے یونا کے دلی جذبات ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ خداوند اپنی عدالت کو نازل کرے اور لوگ اس کے بعد روئے زمین پر باقی نہ رہیں، تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ایسے لوگوں سے بچائے جنہوں نے ان کے خلاف دشمنی کا اعلان کیا جو بعد ازاں ہوئی، اور ایسا بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ ان کی تذلیل کی گئی اور وہ لوگ انہیں اسیر کر کے لے گئے۔ یونا نبی ہوتے ہوئے جانتا تھا، اس نے ان کے لیے رحم کی امید نہ رکھی، کیونکہ وہ اس میں راضی نہ تھے کہ خداوند اسی قوم پر رحم کرے، اور میں کہوں گا یہی تعصب تھا جو اس کے دل میں بطور آدمی موجود تھا۔ اور خدا کا دل ایسا نہیں ہے۔ خدا کا دل ہرگز ایسا نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ یہ ایک قومی معاملہ تھا جس کا تعلق اس ملک سے اور اس کے باشندوں سے تھا۔ صحیح۔ اور میں کہوں گا کہ دوسری وجہ اس کا ذاتی وقار تھا۔ آخر میں جھوٹا ٹھہراؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تو رحیم اور کریم ہے اور قہر کرنے میں دھیما اور نافرمانی اور بدی اور جرم کو بخش دیتا ہے۔ پہلی بات تو نے مجھے بھیجا ہے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ ایک جھوٹے نے کہا تھا کہ 40 دن میں نینوا برباد کیا جائے گا۔ 40 روز پورے نہیں ہوئے، میں نے صرف منادی کی، اور ایک ہی دن میں یہ حال ہے کہ لوگوں نے توبہ کی اور لوٹ آئے۔ اس بات نے اس کے دل کو بہت ہی دکھی کیا، یقیناً دونوں طرف سے، یعنی اپنی ذات کے دفاع کے لحاظ سے بھی، کہ اب اس کے وقار کو بطور نبی خطرہ ہے کہیں وہ جھوٹا نہ ٹھہرے، اور دوسرا وہ اس قوم سے نفرت کرتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ انہیں خدا کی رحمت میسر آئے۔ ڈاکٹر حلیم، دوسری آیت میں یونا کی ایک اور دعا کا ذکر ہے۔ اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ اے خداوند، کیا میں نے یہی نہ کیا تھا؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ خدا سے گلہ کر رہا ہے، اور اس نے اپنے واسطے موت مانگی۔ عجیب دعا ہے جو اس دعا سے مختلف ہے جو مچھلی کے پیٹ کے اندر سے اس نے کی۔ کیا اسے پھر سے دعا سیکھنے کی ضرورت تھی؟ یونا کے دل اور اس کے دعا کے متعلق بتائیے۔
मेरा वो वैसा यकीन का वैसा कीजिए ही कि अगर वो रहता। दोबारा भी मछली के पेट में जाता तो वो वैसे जी। ही रहता। और इससे पता चलता है कि आदमी सबक नहीं सीखता, सबक को बार बार दोहराना पड़ता है। लेकिन उसे सबक सिखाने की जरूरत थी सिवाय खुदा के फजल के। और इसीलिए कभी खुदा हमारी तरबियत से बाज नहीं आता। हमारे ईमानदार बनने के बावजूद हमारी तरबियत सारी जिंदगी जारी रहती है। और ऐसा कोई वक्त नहीं आता जब हम कहें कि हम तरबियत के मराहिल से सुरखरू होकर गुजरे हैं। मैं स्कूल में हूँ जहाँ हर रोज नई बात सिखाई जाती है। मैं गिरता हूँ और खुदा के इल्म में खताएं भी करता हूँ, और उसकी शफकत और मोहब्बत भरे दिल के हवाले से मैं कहूँगा, वो मुझे सबक की दोहराई करवाता रहता है। मुझे यूना के काम और अमाल पसंद नहीं आए, लेकिन मुझे खुदा की ये बात पसंद आई कि वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो शफीक हस्ती है जो हमारा लिहाज करती है, और ना सिर्फ वो गुनाहगारों का लिहाज करता है बल्कि हमारे साथ सब्र से पेश आता है। हम कई बार खुदा पर इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि हम सही कह रहे हैं, लेकिन अफसोस कि हम परखते नहीं और ना ही कुछ हम समझ सकते हैं और बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अय्यूब सही। ने खुदावंद के हवाले से बहुत कुछ कहा, पर क्या उसने खुदा के मुतालिक सच्ची बात कही? जब तक कि खुदा ने उसे मंतकी सोचने को ना कहा। मैं तुझसे कुछ सवाल करता हूँ, जरा जवाब तो दे। जब मैंने ये या वो किया तब तू कहाँ था? उसे कहा, मैं खाक और राख में बैठकर तौबा करता हूँ। मैं गलती पर था। मैंने जाना कि मैं गलती पर था उस सब में जो मैंने कहा। और यहाँ यूना बिल्कुल यही कहता है। वो उससे कहता है कि मैं जानता था कि आप आगे पढ़ेंगे कि उसने दुआ में क्या कहा और उसने खुदा से क्या बातें की। मैं इसे फिर से पढ़ना चाहूंगा। ऐ खुदावंद, क्या मैंने ही ना कहा था? उसने खुद खुदा के मुजरिम होने का ऐलान किया कि क्या मैं ही ने ना कहा था? क्या इसीलिए मैं ना भागा था? सो वो कह रहा है कि क्या मैं ही भागने की वजह ना थी, क्योंकि मैं जानता था कि तू यही करेगा, इसलिए मैंने जहाज पकड़ा और तरसीस को भाग गया। क्या जब मैं वतन में था तो मैंने क्या यही ना कहा था? यही ना कहा था। इसीलिए मैंने तरसीस को भागने में जल्दी की, क्योंकि मैं जानता था कि तू रहीम और करीम खुदा है, जो कहर करने में और शफ़क़त में गनी है और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। अब ऐ खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मेरी जान ले ले। मैं मर जाना चाहता था। तसव्वुर कीजिए कि वो किस कदर मायूस और उदास हो गया। जी। उसने मौत को मांगा, उसे महसूस हुआ कि वो नाकाम हो रहा है। उसके जहन में एक खास बात थी जिसकी उसे तवक्को थी, जो कि नहीं हुई, इसलिए उसे नाकामी का एहसास हुआ। हमारे साथ भी खिदमत में ऐसा ही होता है। सही। हम चंद बातों की तवक्को करते हैं और हम खिदमत में वक्ती चीजों की बात नहीं करते। हम लोग अपने जहनों में मखसूस खाका बना तसव्वुर लेते हैं करते हैं। और एक तसव्वुर में बन जाते हैं, और अगर उसके मुताबिक काम ना हो, उसके दिल में भी इसी तरह की मायूसी थी। वो चाहता था लेकिन कि वक्त के साथ उसे मालूम हुआ कि खुदा ये सब उसकी भलाई के लिए कर रहा है। सही। मैं यूना के दिल के हवाले से भी कुछ बात करना चाहूंगा, और पौलुस के दिल के हवाले से भी, जो रूहों को बचाने और उनकी खिदमत की खातिर जल रहा था। यूना मर जाना चाहता था। उसने कहा, उसके इस जीने से मर जाना बेहतर है। पौलुस के पास दोनों रास्ते थे। उसने कहा, मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूँ। मेरा जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, पर वो उनकी खिदमत के वास्ते रहना भी चाहता था, जो उनके लिए जरूरी था। पौलुस का दिल और यूना का दिल, इन दोनों के दरमियान मुआवजा कीजिए। कम से कम पौलुस का दिल, बावजूद इसके कि वो इब्रानियों में से एक इब्रानी था, जैसा कि उसने कहा, पौलुस ने कहा कि वो इब्रानी था और इब्रानी असूलों की पैरवी ज्यादा करता था और शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। उसने गुमलीएल से तरबियत हासिल की, जो अहम शख्स था, जिसका इल्म यूना के मुकाबले कम ना था, भले ही यूना एक नबी था। लेकिन जरा गौर कीजिए कि उसका दिल अपने लोगों के लिए था, कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है अपने भाइयों की खातिर, जो जिस्म के रूह से मेरे कराबती हैं। उसने कहा, मुझे यहाँ तक मंजूर होता कि मैं उनकी खातिर मसीह से महरूम हो जाता। उसके दिल में अपने लोगों के लिए ऐसा जज्बा था और गैर कौमों के लिए भी। लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि इसकी कुछ कदर करूं बामुकाबल अपने दौर और वो खिदमत जो खुदावन यीशु मसीह में मैंने पाई। और उसने ये गैर कौमों के बीच में कहा, सही। परफसिस के शहर में, यानी दिल, खुदाम यीशु मसीह के दिल के मुआफिक दिल, जिसे रूहुल कुद्स ने हैरत अंगेज तौर पर तराशा हो, और यीशु मसीह की शफकत, यीशु मसीह की शफकत, यहाँ तक कि वो औरों को खबरदार करते हुए भी आंसुओं से नसीहत करता है। इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बाज न आया। उसे लोगों का ताइब होना बहुत अच्छा लगता है और उसे गुनाहगार की निजात से इश्क था। उसने उससे कहा, मेरे फख्र का ताज यानी खुशी का ताज तुम हो। वो फख्र करता है। लेकिन यूना गमगीन हुआ
اور اس نے خدا سے موت کو مانگا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ لوگ تائب ہو کر لوٹ آئے ہیں، اور میں کہوں گا کہ کیا ہی دل ہے۔ اور آخر میں اس نے خدا کو مجرم ٹھہرایا، اس نے دعا میں خدا ہی کو مجرم ٹھہرایا۔ صحیح۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ غائب ہونے والے نینوا نے ثابت کر دیا کہ وہ اسرائیل کے برگشتہ لوگوں کی نسبت خدا کی مہربانی کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ عہد کے فرزند ان بت پرستوں کے معیار تک نہ پہنچ سکے کہ جنہیں یونا کے 5 الفاظ نے تائب کر ڈالا، بلکہ بنی اسرائیل اس کے برعکس اس بڑی مہربانی میں رہتے ہوئے جو ان پر کی گئی اور خدا کے کلام کے باوجود جو انہیں انبیاء کے وسیلے مسلسل بخشا گیا، تائب نہ ہوئے۔ انسان کی گری ہوئی فطرت کی کیسی غمناک تصویر ہے کہ جو خدا کی خوشی ہے، انسان اس سے زیادہ تر اداس، غمگین اور غیر مطمئن نظر آتا ہے۔ نینوا میں ہزاروں شریروں کی نجات سے خدا کی رحمت عجیب اور حیرت انگیز طور پر ظاہر ہوئی، جس سے یونا بے حد ناراض ہوا اور غضبناک ہوا، اور سوال یہ اٹھا کہ کیا یونا دنیا کو خدا سے بہتر چلا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے جانا کہ یونا نے اپنی دعا میں خدا پر اعتراض کیا۔ کیا بائبل میں کہیں اور ایسی دعا ہے جس میں خدا پر اعتراض کیا گیا ہو؟ اعتراض بتائیے۔ اٹھانے والے تو آج بھی موجود ہیں، اور بہت سے ہیں۔ بائبل میں یونا کا ذکر ہے، لیکن ایسے اور بھی لوگوں کا ذکر ہے، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خدا کو مجرم ٹھہراتے ہیں اور خدا کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور خدا نہیں بلکہ وہ خود خداوند خدا کی عدالت کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں ایسے لوگوں کو تند مزاج کہتا ہوں جو جذبات صحیح۔ میں آ کر یا جلد بازی میں ایسی باتیں کہتے ہیں جس میں وہ نہیں سمجھتے، نہیں دیکھتے اور نہیں جانتے کہ خدا کون ہے۔ جی میں بائبل سے ایک مثال دینا چاہوں گا جو کہ آصف کی مثال ہے۔ زبور 73 میں وہ خدا سے مخاطب ہے، اور میں اس کے یہاں پر چند اعتراضات کو پڑھوں گا جو وہ یہاں پر اس زبور میں کرتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اس نے پہلی آیت میں درست کہی ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے پر خدا کی فطرت کو نہیں جانتا، وہ خدا کی فطرت کو نہیں سمجھتا، اس لیے غلط الفاظ بولتا ہے، یہاں تک کہ بعد ازاں وہ بذات خود یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں تیرے سامنے جانوروں کی مانند تھا، اور کہتا ہے کہ میں بے عقل اور جاہل تھا۔ آیت کو پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا، بے شک خدا اسرائیل پر یعنی کہ پاک دلوں پر مہربان ہے، لیکن میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے، میرے قدم لرزش کھا چکے تھے، کیونکہ میں مغروروں پر حسد کرتا تھا۔ حالانکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا، جیسا کہ بائبل کہتی ہے کہ میرا خدا فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں، اس لیے کہ ان کی موت میں جان کنی نہیں بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے۔ پہلی بات درست نہیں، ان کی قوت بنی رہتی ہے، ہاں شاید خوراک کے سبب سے ان کی آنکھیں چربی سے ابھری ہوئی ہیں، اور وہ آدمیوں کی طرح مصیبت میں نہیں پڑتے، اور یہ سچ نہیں ہے، اور نہ اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے۔ اس لیے غروروں کے گلے کا ہار یہ ہو سکتا ہے، گویا وہ ظلم سے ملبوس ہیں، ان کی آنکھیں چربی سے ابھری ہوئی ہیں، اور ان کے دل کے خیالات حد سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ خدا کی جگہ خود عدالت کر رہا تھا، وہ حاسد اور متکبر تھا، اور وجہ اس کا مقدس سے باہر ہونا تھا۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا سے شکایات کے ہمارے دل میں آنے کی وجہ ہمارا مقدس سے باہر ہونا ہے، رفاقت نہ ہونا، اور اس لیے ہم باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، اور وہ کچھ کہہ جاتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے۔ اسی لیے آصف نے اسی باب میں کہا کہ خداوند نے اس کے ہاتھ کو پاک کیا، اور جب وہ مقدس میں گیا اور ان کے انجام کو سوچا، اس نے ان دہشتوں کو دیکھا جن کا وہ سامنا کرنے والے تھے، اور اس نے دیکھا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا، اس لیے اس نے اپنے بارے میں بات کی اور ایک بہت ہی شاندار بات کہی، جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا۔ سو ہم مقدس میں جا کر سمجھ پاتے ہیں صحیح کیا ہے، اور اس بات سے میں یہ چاہوں گا کہ میں ہر ایماندار کو ایک سادہ سا پیغام دوں، اور ہر شخص جو شکایت کرتا ہے، دیکھیں پلیز، جب ہم سمجھتے نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکایت کرنے کی بجائے خاموش رہیں اور خدا کے حضور بیٹھ کر
اس کی کتاب کھول کر اسے بات کرنی چاہیے۔ تب سوچ درست ہوگی۔ جی ہاں، جب وہ ہم سے صحیح۔ بات کرتا ہے تو معاملات سلجھ جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ جان جاتے ہیں کہ خدا کبھی بھی غلط نہیں کرتا، وہ جو بھی کام کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ خدا کے معاملات کو لے کر بھی اعتراضات اٹھاتے ہیں اور خدا کو مجرم ٹھہراتے اور خدا کو غلط ٹھہراتے ہیں کہ خدا نے اسے راست باز ہوتے ہوئے مجرم ٹھہرایا ہے۔ ایوب کا خدا سے بات کرنا تھا۔ اس پوری کتاب کے صفحات میں یہی کچھ ہے۔ اس سے پہلے کہ ایوب کی عقل پھر آتی، وہ خدا کی عدالت کرتا رہا اور کہتا رہا، اگر تو مجھے آزمائے تو میں سونے کی مانند ہوں، اگر تو مجھے جانچے تو میں کندن ہوں، مجھ میں کوئی خطا نہیں، تو مجھے مجرم کیوں ٹھہراتا ہے؟ میرے دل کو بوجھل کیوں کیا جبکہ میں راست ہوں؟ اور جب خدا نے اسے اس کی حالت بتا دی، اس نے کہا، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک میں توبہ کرتا ہوں۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ ہمیں واقعتاً خدا کے ساتھ تعلق کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے متعلق سچائی کو سمجھ سکیں کہ ہم برے ہیں اور خدا مکمل طور پر فضل سے بھرا ہے۔ ٹھیک کہا میں نے؟ آسان ترین کام یہی ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں ہوں اور ہم ایک نئی مخلوق ہوں جو خدا کی فطرت کے موافق ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں اور ان کی نجات پر خوشی منائیں گے، نہ کہ رنجیدہ ہوں گے۔ جب ان پر رحم ہوگا وہ نجات پائیں گے۔ صحیح۔ پھر 5ویں آیت ہے، اور یونا شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا اور وہاں اپنے لیے ایک چھپر بنا کر اس کے سایہ میں بیٹھ رہا کہ دیکھے شہر کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھنے کا منتظر تھا کہ اب خدا کیا کرے گا، کہ شاید خدا آئے اور اس شہر کو جلا کر راکھ کر دے۔ سو کیا وہ اس انتظار میں بیٹھا تھا؟ اسے امید تھی عدالت کا کام ہوگا، اور اس نے رحمت کی امید نہ کی تھی۔ سوچے کہ خداوند کی رحمتیں ان لوگوں کے لیے تھیں، لیکن اسے پھر بھی امید نہ تھی کہ خداوند غضب سے نہیں بلکہ رحمت سے باز رہے گا۔ وہ اپنی رحمتوں سے باز رہے گا اور وہ ان پر عدالت کی آگ نازل کر کے انہیں راکھ کرے گا۔ اس لیے وہ خداوند کی عدالت کا منتظر تھا، نہ کہ خداوند کی رحمت کا، اور میں کہوں گا کہ یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ شاید وہ اداسی کے سبب سے ایک ایسی جگہ پر بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے واسطے ایک چھپر بنایا، ایک ایسی جگہ جہاں پر جلتا ہوا سورج اور تپتی ریت تھی۔ اس نے خود سے نفرت کی اور اپنے واسطے موت کو مانگا۔ اس نے اپنے واسطے موت مانگی۔ جب انسان ناکامی سے گزرتا ہے تو وہ ایسا کچھ کر جاتا ہے جو وہ نہیں کرتا، وہ عجیب طور پر عمل کرتا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ایسا صرف یونا نے نہیں کیا کہ اپنے واسطے موت کو مانگا اور شہر سے باہر جا کر بیٹھ گیا۔ میں کہوں گا کہ سورماؤں میں سے ایک نے بھی ایسا ہی کیا تھا، ایلیا نبی، صحیح، جو عزرائیل کے آگے سے بھاگ گیا اور طویل فاصلہ طے کر کے غار میں پہنچا، اور وہ بے حد اداس ہوا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دے کر کہا کہ میری جان لے لے، میرے جینے سے میرا مرنا بہتر ہے۔ لیکن خداوند کیسا عظیم ہے اور اس کی رحمت کیسی بڑی ہے۔ خدا کا سوچیں تو دل شفا پاتا ہے، انسان کا سوچنے سے کیا ہوتا ہے، اس سے دل بیمار ہوتا ہے۔ اور دیکھیں خدا ایلیا کے ساتھ کیسا پیش آیا۔ وہ آیا اور اس کے کندھے کو فرحت انگیز طور پر ہلکے سے ہلا کر اس نے چھوا اور کہا، ایلیا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور ایلیا نے کچھ الفاظ کہے اور اسے کہا کہ تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں۔ اس نے کہا تو غلطی پر ہے، میں نے اپنے واسطے 6000 کا 7000 کا بقیہ بچا رکھا ہے جنہوں نے بال کو سجدہ نہیں کیا۔ اس نے پھر وہ خوراک دی کہ اس میں وہ قوت آئی کہ وہ 40 دن تک چلتا رہا۔ یہ کیسا فضل ہے، وہ کیسا شاندار خدا ہے۔ اس نے موت کی درخواست کی اور اس نے کہا کہ تو نہیں مرے گا، میں تجھے سیر کروں گا اور تو مسکراتا ہوا جائے گا۔ اور ایلیا نہیں مرا جو اس کی درخواست تھی، بلکہ اسے زندہ اٹھایا گیا۔ میں یونا کے ماتم پر بھی غور کرنا چاہوں گا، جو اس قدر غمگین تھا کہ مر جانا چاہتا تھا، اور یہ صحیح نہ تھا کیونکہ اس کا سلوک اور رویہ اچھا نہ تھا۔ اور ایلیا کا رنج اور مایوسی اور موت کی درخواست کرنا بھی۔ اور مسیح نے باغ میں کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، مرنے تک نوبت آ گئی۔ اور وہ غمگین اور بے قرار ہونے لگا، وہ بے حد غم اور دکھ کی حالت میں تھا۔ لیکن اس نے خدا کو جلال دیا اور کہا، میں نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور اس نے پیالے کو دلیری سے قبول کیا اور اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ یہ بتائیے گا کہ مسیح یہاں کس طور پر ممتاز ہوتا ہے؟ یہ تو معمولی ہے، میں کہوں گا کہ وہ سبھی سے ممتاز ہے۔ ایلیا اور یونا، الیشا، یسایہ، یہ سبھی ایک جیسے ہیں۔ یہ سب کے سب اس ذات عظیم کے سامنے بے مثال ہیں جو کہ بنیادی طور پر جان دینے کو آیا۔ سو وہ شخص فرق ہے جو موت کی درخواست کرتا ہے، اور وہ شخص مختلف ہے جو آتا ہی لوگوں کے لیے جان دینے کو ہے۔ ہم میں سے ہر ایک جینے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ہم سب کو موت سے نفرت ہے اور جینے کے طالب ہیں، لیکن جلال کا خداوند ایسے مقصد کے لیے آیا جسے وہ جانتا تھا،
اور وہ جانتا تھا کہ اس مقصد کا حصول اور تکمیل اس کی موت کے ساتھ ہوں گے، یعنی صلیبی موت۔ اسی لیے ہر شخص جینے کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن مسیح خداوند جان دینے کے لیے آیا۔ یہ خودکشی کرنا یا زندگی سے نفرت کرنا نہیں، یا یہ کہنا نہیں کہ میری جان اس کی شرارت کے سبب سے اداس ہے، بلکہ وہ صلیب پر اپنی جان ہمارے لیے دینے آیا۔ اس نے ہماری خاطر موت کو برداشت کیا۔ تاکہ سب کی خاطر خدا کے فضل سے موت کو چکھے، اور سب چیزوں کی خاطر۔ جی ہاں، بہت شکریہ۔ تمام ہونا تھا۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ اس مذہبی تعصب کے درمیان جو ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں اور حقیقی اصولوں کی پابندی کرنے کے درمیان فرق جاننا چاہیں گے۔ ہمیں مذہبی تعصب اور حقیقی اصولوں کی پابندی کے درمیان فرق بتائیے۔ ان دونوں میں بس بال برابر فرق ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مذہبی تعصب اور حقیقی اصولوں کی پابندی کے درمیان فرق نہیں کر پاتے ہیں، اور بہت بار جو بائبل کے اصولوں کی پابندی کرتے ہیں انہیں تعصب پرست کہا جاتا ہے۔ لوگ اسے تعصب پرستی کہتے ہیں، اور لفظ تعصب کا اردو میں مطلب سر کا پٹکا ہے، جو ذہن پر بند جاتا ہے، وہ کچھ دیکھ نہ سکتے۔ جو آنکھیں بند کرتا ہے کہ انسان دیکھ نہ سکے، اور ذہن کو تاکہ وہ سوچ نہ سکیں، اور کانوں کو بند کرتا ہے تاکہ وہ سن نہ سکیں، اور انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس سچائی ہے اور وہ مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں تاکہ ان اصولوں کا دفاع کریں جن میں وہ پروان چڑھے ہیں اور وہ متعصب ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پولس رسول صحیح۔ ایماندار ہونے سے پہلے متعصب تھا تاکہ اس تعلیم کا دفاع کرے جو اس نے گملیل سے حاصل کی تھی۔ وہ ایک متعصب شخص تھا جو ایمانداروں کو قید خانوں میں گھسیٹتا اور ان سے نامناسب سلوک کرتا تھا، وہ لوگ جو مسیح کے ماننے والے تھے۔ یہ جی۔ تعصب ہے، اور فریسی بھی بڑے متعصب تھے اور وہ بھی مسیح کے بہت خلاف تھے، کیونکہ جن باتوں کی تعلیم مسیح نے دی انہوں نے اس تعلیم سے اتفاق نہ کیا، اور انہیں لگا کہ وہ تخت جس پر وہ بیٹھتے ہیں یعنی کہ ان کا مذہبی تخت ہلایا جا رہا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کی تعلیم زیادہ مؤثر ہے بنسبت ان باتوں کے جس کی تعلیم وہ دیتے ہیں، اور لوگوں نے اس کے بارے میں یہاں تک کہ کہا کہ وہ فقیوں فریسیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے، اور اسی تعصب کے سبب سے بالآخر انہوں نے مسیح کی مصلوبیت کی درخواست کی، کیونکہ ایک متعصب شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے جو مقابل ہے وہ مقبول ہے یا نہیں، اور آج بھی مذاہب میں ایسا ہی ہو رہا ہے، ورنہ مذہب کے نام پر قتل و غارت نہ ہوتی۔ اور جو کچھ آج ہم دیکھتے ہیں، اور جہاں تک اصولوں کی بنیاد کا تعلق ہے، اگر ہم بائبل کے خاص حقائق کو دیکھیں جن کا تعلق خداوند سے ہے، اور اس کا بغور جائزہ لیں جو اس کے نام سے متعلق ہے، جو اس کے مجسم ہونے اور نجات دینے سے متعلق ہے، اور ابدیت اور ابدی حالت سے متعلق ہے، وہ حقائق جو ہمیں بائبل مقدس سے ملتے ہیں، میں کہوں گا کہ ان کو نظر انداز کر کے ہمیں بت پرستی کی تعلیم اور عجیب باتوں کی طرف واپس لوٹنا مناسب نہیں، جو کہ ایک انسان کی خود سے بنائی ہوئی ہیں۔ ہمارا بائبل کے اصولوں کی پابندی کرنا اور اس کی تعلیم اوروں کو دینا، جیسا کہ پولس تموتھیوس سے کہتا ہے کہ تعلیم دے، ملامت کر اور نصیحت کر۔ دیکھیں، ہم ان سب باتوں پر اس لیے قائم ہیں کیونکہ ہم نے بائبل سے سیکھی ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہم میں تعصب پیدا نہیں کرتی جس سے اوروں کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہ ہم میں محبت کو پیدا کرتی ہیں کہ ہم ان کے لیے انجیل کو پیش کریں اور ان کے لیے آنسو بہائیں۔ سوچیں، میرا علم جتنا بھی بڑا ہو جائے اور میں حق پر قائم رہوں، لیکن میں دوسروں سے نفرت ہرگز نہیں کرتا۔ یہ پولس کا خیال تھا، وہ مسیح سے ملنے کے بعد سچائی اور حق پر قائم رہا، لیکن ساتھ ہی اس نے ان سے محبت رکھی، مطلب کہ پولس رسول ان تمام لوگوں سے یعنی کہ ایمانداروں سے بہت پیار کیا کرتا تھا جنہوں نے اس کی تعلیم سے اتفاق نہ کیا جو کہ وہ دیا کرتا تھا۔ بھائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ 5ویں آیت پر ایک آخری تبصرہ فرما دیجئے کہ وہ ایک چھپر بنا کر اس کے سایہ میں بیٹھ رہا، اسے صرف اپنی پرواہ تھی۔ حالانکہ خدا نے جب شہر کا حال دیکھا، ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خدا کی نظر میں ایک بہت بڑا شہر تھا۔ 3 باب میں لکھا ہے کہ خدا نے دیکھا کہ نینوا بہت بڑا شہر تھا، پر اسے پرواہ نہ تھی کہ وہ شہر خدا کی نظر میں بڑا ہے، نہ ہی خدا کے حقوق یا خدا کے حصے کی، صرف اپنی پرواہ تھی۔ جب ایک خادم کے لیے خدا کے حقوق اور خدا کے حصے کی کچھ اہمیت نہ رہے اور وہ اپنی ہی پرواہ کرے، تو ایسے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ اگر آپ غور کریں، جب سے ہم نے یونا کی کتاب پر بات چیت شروع کی، ہم دیکھتے رہے ہیں کہ یونا خود پرست تھا،
اور شروع ہی سے اسے اپنے آپ کی پڑی رہتی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے واسطے ایک چھپر بنایا۔ وہ مغرور اور بلند وقار ہے، وہ اپنی ہی پرواہ کرتا ہے نہ کہ اوروں کی نجات کی۔ اور جو شخص خداوند کی صحیح طور پر خدمت کرنا چاہتا ہے اسے خداوند کو جاننا ضروری ہے۔ صحیح۔ خداوند یسوع مسیح کے سوا ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کے نقش قدم کی پیروی کی جائے۔ جو سارے جلال کا مالک ہے وہی ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اس نے اپنے واسطے کچھ نہ کیا، یہاں تک کہ اس نے کہا لومڑیوں کے پھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں، بلکہ اوروں کی خدمت کی خاطر اس نے اپنی جان قربان کر دی تاکہ صلیب پر اوروں کی خدمت کرے۔ ہمیں مسیح سے سیکھنا ہے اور جاننا ہے کہ خدمت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے واسطے کچھ نہ کریں، بلکہ خداوند کے جلال اور اوروں کے مفاد کی خاطر ہم یہ سب کچھ کریں۔ جی شکریہ ڈاکٹر حلیم، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ خدا ان کے فضل سے آنے والی قسط میں ہم یونا کی کتاب کا مطالعہ مکمل کر لیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند آپ سب کو بھی برکت دے۔ عزیز ناظرین، خدا جیسا کہ یونا کی کتاب میں ظاہر کیا گیا اور بتایا گیا، جیسا کہ یونا نے اپنی دعا میں بھی کہا کہ رحیم و کریم خدا ہے اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ خدا رحیم ہے اور وہ کریم ہے، اور اگر ہم توبہ کریں تو وہ عذاب کو ٹال سکتا ہے، اور عزیزو دلی توبہ اسے عدالت کرنے سے باز رکھتی ہے۔ خدا جس کے متعلق بائبل بتاتی ہے کہ رحیم خدا ہے، لیکن وہ عدل کرنے والا خدا بھی ہے، اور رحمت اور عدل دونوں برابر کیسے رہ سکتے ہیں؟ جب خدا گناہ کو معاف کرتا ہے وہ ایسا صرف اپنی رحمت کے وسیلے نہیں کرتا، بلکہ عدل اور رحمت دونوں کے وسیلے معاف کرتا ہے۔ وہ عدل اور رحمت دونوں کے وسیلے معاف کیسے کر سکتا ہے؟ اگر وہ رحمت کے وسیلے معاف کرے اور اپنے عدل کو قربان کر دے تو اس کا عدل نہ رہا، پھر وہ خدا نہیں ہے۔ اور اگر وہ عدل کر کے سزا دے اور رحمت کو نظر انداز کرے، پھر بھی وہ خدا نہ ہوگا۔ لیکن شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ مسیح کی صلیب پر جو اب خدا سے ملا کہ خدا رحیم ہے اور خدا عدل کرنے والا ہے، اس نے سزا کو نازل کیا جو اس کا عدل ہے، اس نے مسیح پر سزا کو نازل کیا جو عظیم قربانی اور متبادل ہے، اور اپنی رحمت کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو آزاد کیا۔ اگر آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اس اہم معاملے پر غور فرمائیے، کیونکہ اس کا تعلق خدا سے ہے کہ خدا کون ہے، اور یہ آپ کی ابدی منزل سے متعلق ہے۔ آپ سے آنے والی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ يسوع فداني، يسوع شراني، يسوع لقاني وانا ضال وبعيد، وانا ضال وبعيد، يسوع لقاني وانا ضال وبعيد، وانا ضال وبعيد، حن عليا يوم ما لقاني، كنت جريح مطروح وحداني، حن عليا يوم ما لقاني، كنت جريح مطروح وحداني، كانت كل الناس نسياني إلا يسوع، إلا يسوع، كانت كل الناس نسياني إلا يسوع، إلا يسوع، يسوع فداني، يسوع شراني، يسوع لقاني وانا ضال وبعيد، وانا ضال وبعيد. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।